إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 147 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا۔ آپ سب سے پہلے ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبت میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، ٹینشنوں میں اللہ رب العالمین تمہیں کیوں گرفتار کرے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھو تو۔ اب غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے اندر ہم سے، آپ سے اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے اور بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دیا اللہ رب العالمین نے۔ آج ہر انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، الجھنوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ پریشانی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیوں آتی ہے؟ آخر اللہ رب العالمین کو کیا ملے گا عذاب دے کر، پریشانیاں دے کر؟ ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، ان شکرتم وآمنتم، پتہ یہ بھی چلا کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش یا مصیبت نازل ہوتی ہے اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ شکریہ کا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، ہمیں کوئی پوچھے
خیریت سے ہو، کیا حال چال ہے، تو ہم کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہوا۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم نعمتوں کو اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے استعمال کریں۔ یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، اور ہم ایمان والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور یہی آج کا میرا عنوان ہے اور ٹاپک ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 145، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا الفاظ ہے بدأ الاسلام غریبا، کہ جب اسلام شروع ہوا تھا، جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تو اجنبی کی حالت میں اسلام شروع ہوا تھا، اجنبی کی حالت میں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَيَعُودُ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام پھر سے دوبارہ بالکل اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جاننے والا نہیں، جیسے پردیسی آدمی کو بھی اجنبی کہا جاتا ہے۔ کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام کو کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ آہستہ آہستہ اسلام کو ترقی ملی، پورے عرب کے اندر اسلام پھیلا، پھر پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر کے گئے وَسَيَعُودُ، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، کما بدأ غریبا، جس طریقے سے اجنبی کی حالت میں اسلام شروع ہوا تھا ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اس جملے کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ پیارے نبی نے کہا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، دیکھو جب ایسا ماحول، ایسا موقع آ جائے کہ اسلام اجنبی ہو جائے تو تم لوگ بھی اجنبی بن جانا، تم لوگ بھی اجنبی بن جانا۔ آج بہت سارے لوگ چلتے ہیں نا، اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ چل رہے ہیں اس راستے کے اوپر، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے لوگ عید میلاد منا رہے ہیں، اتنے سارے لوگ مزاروں کے اوپر جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر جا رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب موقع ایسا آ جائے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو تم بھی اجنبی بن جانا۔ خوشخبری ہے۔ طوبہ کی تفسیر اہل علم کرتے ہیں کہ طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ طوبہ جنت کا ایک نام ہے، طوبہ خوشخبری کو کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اجنبی بن جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی پتہ کیا چلا؟ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، پھر آہستہ آہستہ اسلام کو ترقی ملی، پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اجنبی کیسا تھا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک معبود نہیں تھا، اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی عبادت نہ کی جاتی تھی، پتھروں کی، درختوں کی۔ تاریخ کی کتاب آپ پڑھیں گے تو یہاں تک آپ کو واقعہ ملے گا کہ کفار و مشرکین کے پاس ایک معبود ہوتا تھا، ایک پتھر ہوتا تھا، لے کر سفر کرتے تھے، راستے میں اگر کوئی اس سے اچھا پتھر نظر آتا تھا اسے پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا اس پتھر سے یہ پتھر زیادہ بہتر ہے، پھر اسے پوجنا شروع کر دیتا تھا، اسے معبود بنا لیتا تھا۔ ہر چیز کی پوجا پاٹ ہوتی تھی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ آئے، آپ نے جو سب سے پہلا پیغام دیا دنیا والوں کو وہ حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ پیارے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب بن جاؤ گے۔ یہ حضرت عیسیٰ اللہ نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہے، حضرت عزیر کو تم لوگ خدا سمجھتے ہو، فرشتوں کو سمجھتے ہو، یہ پتھروں کو سمجھتے ہو، یہ درختوں کو تم معبود سمجھتے ہو، یہ سارے معبود نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا معلوم ہے؟ سورہ صاد
آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا. لوگوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ دیکھو محمد کیسی بہکی باتیں کرتا ہے. ہمارے اتنے سارے معبود ہیں، اتنے سارے معبود ہیں، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، اور یہ محمد آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی خدا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ کو مانو، ایک ہی خدا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اتنے سارے معبودوں کو یہ غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا برحق ہے، ایک ہی اللہ ہے. ان ھذا لشیء عجاب. یہ کتنی عجیب بات ہے نا، کتنی عجیب بات ہے. دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اسلام اتنا اجنبی تھا کہ لوگوں کو عجیب لگا، تعجب لگا. اسلام اس طریقے سے اجنبی تھا، پھر اجنبی ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اور آج اجنبی ہو رہا ہے. کس طریقے سے ہو رہا ہے ابھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور ایک آیت پیش کرتا ہوں، قرآن حکیم آپ پڑھیں گے تو ایک سورہ کے اندر یہ آیت آپ کو ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بعد الموت کے اوپر تقریر کی، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے نا ہماری آپ کی زندگی، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، ایک اور زندگی ہوگی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. لوگ کیا کہتے تھے؟ اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید. کبھی کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ہم لوگ مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ہڈیاں بھی سڑ گل جائیں گی، پھر اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیسے اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا؟ اے محمد اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں، آبا و اجداد ہیں جو مر چکے ہیں، ذرا زندہ کر کے بتاؤ تو، زندہ کر کے لاؤ. بہت سارے لوگ مر گئے، چلے گئے اس دنیا سے، ذرا زندہ کر کے لاؤ. یہ تعجب ہوتا تھا لوگوں کو، اسلام کی باتیں سنتا تھا. تو آج پھر سے وہی اجنبیت کا دور شروع ہو گیا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی، جو تاکید کی اور جو ہمیں نصیحت کی، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر کم لوگوں کے ساتھ جا کے شامل ہو جانا، اجنبی تم بھی بن جانا. یہ حالت تھی اس وقت. اچھا اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور تاکید ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں تو بالکل اجنبی کے ساتھ زندگی گزارے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے. اس حدیث کا راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پیچھے سے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا پیارے نبی نے. اس کے بعد مجھے نصیحت کی، اور یہ نصیحت صرف حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے واسطے سے ہم سب کو، پوری دنیا والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. ہم سب کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر کوئی شخص کرتا ہے اس جملے کے اوپر، اس حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، یاد رکھیے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. پیارے نبی نے نصیحت کی، خاص نصیحت. کہا کہ عبداللہ دیکھو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کرو جیسا کہ تم ایک اجنبی انسان ہو، اجنبی ہو. اچانک کوئی ایک اجنبی شخص آ جائے باہر سے، وہ آپ کی زبان بھی نہیں جانتا، آپ کے رہن سہن سے بھی واقف نہیں ہے، ان کا کھان پان بھی سب کچھ الگ ہے، تو بالکل ویسے ہی رہو، اجنبی کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرو. او عابر سبیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا راہ چلتے مسافر کی طرح دنیا کے اندر زندگی بسر کرو. یہ جملہ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے. اتنا اثر ہوا. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ جب بھی حضرت ابن عمر کسی سے بھی ملاقات کرتے تو ایک جملہ کہتے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ دیکھو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار مت کرنا.
ہم لوگ کہتے ہیں نا نہیں آج سے نہیں کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نہیں جمعہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ابھی سے نہیں کچھ اور عمر ہو جائے گی نا اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ میرے سامنے یہ کام ہے، یہ کام ہو جائے گا پھر ہم مسجد پکڑ لیں گے، بس صرف ایک اور کام ہے، ایک کام ہو جانے دو اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ حضرت ابن عمر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار مت کرنا، کیوں موت کا کوئی گارنٹی ہے، کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی نہیں ہے نا، کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا کیسے، اجنبی ہو کر آج اسلام دن بدن اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اسلام کی ساری تعلیمات اجنبی ہوتی جا رہی ہے، اسلام کے سارے احکام اجنبی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب غور کیجئے، نماز ہی کا مسئلہ لے لیجئے، نماز کا مسئلہ ابن حبان کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً کہ اسلام کی ایک ایک کڑی آہستہ آہستہ گرتا جائے گا، ایک کڑی گرے گا پھر ایک اور کڑی گرے گا، اس طریقے سے اسلام کو پورا ننگا کر دے گا انسان۔ آج ختم ہو رہا ہے نا، ایک ایک چیز کر کے ختم ہو گئی، ساری چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ اور آخری کڑی اسلام کا جو گرے گا وہ نماز کی حیثیت سے گرے گا، نماز آخری کڑی۔ آج نماز بھی تو چھوٹ گئی نا، آج کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر سارے مسلمانوں کو آپ لے لیجئے، کتنے پرسنٹیج نمازی ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہر مسجد میں آپ چلے جائیے، کتنے نوجوان ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ کتنے نوجوان ہے نماز کے پابند؟ نہیں ہے۔ تو پھر مسجدوں کو کون آباد کریں گے؟ آج جو مسجدیں توڑی جا رہی ہے نا، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ اگر آپ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے لوگ حملہ کریں گے نا، مسجدوں کو توڑیں گے۔ آج معاشرے کے اندر جوا کھیلنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، شراب پینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر کوئی تو سوال اٹھائے گا نا کہ یہ جو مسجد ہے اس مسجد کو توڑ دیا جائے، جوا خانہ بنا دیا جائے، جوا کا اڈا بنا دیا جائے، شراب پینے کا اڈا بنا دیا جائے۔ لوگ بولیں گے نا، بولیں گے، کیوں نہیں بولیں گے؟ مسجد کو تو ہم آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی نان مسلم غیر مسلم لوگ کیا بات کر رہے ہیں معلوم ہے؟ سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، خبریں وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے نا۔ پوچھتے ہیں مسلمانوں سے، تم لوگ جو لاک ڈاؤن میں گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو تمہاری نماز قبول ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ ہاں قبول ہو رہی تھی، بالکل قبول ہو رہی تھی۔ تو پھر گھر پہ نماز پڑھو نا، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ گھر پہ نماز پڑھیے۔ یہ سب باتیں ہوں گی، یہ باتیں کب ہوتی ہیں معلوم ہے؟ کب یہ سب باتیں ہوں گی؟ جب ہم مسجدوں کو آباد کرنا بند کر دیں گے تب یہ سب باتیں ہوں گی۔ آج لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندی لگ رہی ہے نا۔ آپ یو پی سائڈ میں چلے جائیے، بالخصوص مئو میں چلے جائیے، وہ سب میں مائک میں لاؤڈ اسپیکر پہ آج اذان نہیں ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بہار میں الحمدللہ ہوتی ہے، ادھر لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دی جاتی ہے۔ کیوں دیں گے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان؟ ایسے ہی اذان دے کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسلمان؟ مسلمانوں نے کہا، جو ڈیبیٹ میں جاتے ہیں ان ملاؤں نے کہا، کیا کہا؟ ہم لوگ اذان دیتے ہیں، اس لیے اذان دیتے ہیں کہ لوگوں کو بلاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا ڈیبیٹ کرنے والا، وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے اب بلاتے ہیں، اذان دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اذان سن کر کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ گھما پھرا کر وہی 10 12 20 25 اتنے ہی لوگ آتے ہیں نا مسجد میں۔ جو جوا کھیلنے والے ہیں وہ تو جوا کھیلتے رہتے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں وہ تو پیتے رہتے ہیں، جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کر باتیں کرنے والے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہی رہیں گے، فجر میں جن کو سونا رہتا ہے وہ سوئے ہی رہیں گے۔ اب کتنا ہی اذان دے دیجئے، وہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے کی؟ آپ ایسے ہی منہ میں اذان دیجئے، نماز پڑھ لیجئے، کسی کو ڈسٹرب مت کیجئے، آپ پریشان مت کیجئے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ جو لاجک استعمال کیا گیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے۔ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اذان سننے کے باوجود بھی ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ سارے سوالات کھڑے ہوں گے،
یہ باتیں ہوں گی. یہ جو ایک مسجد گئی ہے نا بابری مسجد، ابھی کیا لگتا ہے یہ لوگ خاموش ہو گئے؟ نہیں، خاموش نہیں ہوں گے. 22 جنوری کے دن آپ لوگوں نے دیکھا، خبریں سنی، 22 جنوری کے دن وہ لوگ باقاعدہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ایودھیا تو کیول جھانکی ہے، کاشی اور متھرا باقی ہے. اس طریقے سے نعرہ لگا رہے تھے. اس کے جو سادھو لوگ ہیں، پنڈت لوگ ہیں، ان سے سوال کیا گیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مسجد اور مندر کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، کیسے ختم ہو جائے گا؟ ابھی ہم کاشی جائیں گے، متھرا جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے، اب غور کیجئے، دیکھیے، سرچ کیجئے، تقریباً 700 مسجدوں کے بارے میں، 700 مسجدوں کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے. 700 مسجدوں کے تعلق سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان مسجدوں کو بھی توڑا جانا چاہیے، توڑ دینا چاہیے. کیا ہوگا؟ توڑیں گے ہی. ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے نا، اسلام دن بدن اجنبی ہوتا جا رہا ہے. مسجدوں کو کون آباد کریں گے؟ آج نا ہم لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے. سورۃ التوبہ کی وہ آیت پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بتایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، مسجدیں بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. آج ہمارا رشتہ ایمان کے ساتھ بالکل کمزور ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ آج مضبوط نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے بھائی، اسلام اجنبی ہو رہا ہے دن بدن. کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں. آج آپ کسی سے کہو کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، اور دوسرا سوال کیا کریں گے پتہ ہے؟ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہو، لیکن کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا ہو؟ فرقہ بتاؤ. اللہ الصمد. یہ فرقہ بندی کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر منع کیا تھا. ایک نہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا، پکڑو تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ. لیکن آج سوال ہوتا ہے نا، کسی سے کہو میں مسلمان ہوں، دوسرا سوال یہی کریں گے، ٹھیک ہے مسلمان تو ہو لیکن کس فرقے سے ہو؟ ترمذی شریف کتاب الفتن اور کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ من اتا امه علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ وہی کچھ کریں گے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل یہ لوگ کر چکے ہیں. بنی اسرائیل کا اگر کوئی بدبخت انسان اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کرے گا. یہ حدیث کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ پیارے نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب جتنے بھی لوگ ہیں نا، سارے لوگ سوچے کہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، جو کچھ عبادت کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم حج کرتے ہیں، سنت کے مطابق ہمارا حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر ایک شخص غور کرے. پیارے نبی نے مسلک کا
جماعت کا نام نہیں بتایا کہ یہ نام ہوگا، بس اتنا کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو آپ دیکھیے جو اصل نظریہ ہے، جو اصل عقیدہ ہے، وہ بالکل اجنبی بن چکا ہے، آج وہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، آپ کسی کے سامنے آپ بولیے کہ یہ جو قبر والا جو ہے نا، قبر والا وہ مردہ ہے، وہ لاش ہے، وہ آپ کی دعا کو سن نہیں سکتا ہے، وہ آپ اس سے مانگیں گے وہ جواب نہیں دے سکتا ہے، آپ اس طریقے سے باتیں کیجئے تو وہ کیا بولیں گے؟ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب کا مالک نہیں ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا بولیں گے؟ بولیں گے یہ گستاخ اولیاء ہے، اولیاء اکرام کی گستاخی کر رہا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم آپ پڑھیے، شرک کے بارے میں سب سے زیادہ آیتیں موجود ہیں، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ۔ سورہ حج آپ پڑھیے، آیت نمبر 73 ہے، مثال دے کے سمجھایا اللہ رب العالمین نے، کہا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی چیز مکھی چھین لے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور جملہ کہا، ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، پکارنے والا بھی کمزور، جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا، نہیں بولنا چاہیے لیکن بول دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ 22 جنوری کے روز وہ لوگ یہ بھی نعرہ لگا رہے تھے، پورے غیر مسلم، پورے نان مسلم، کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں، ہمیں گرو ہے کہ آج ہم لوگ ہمارے بھگوان رام کو لا رہے ہیں، ہمارے بھگوان رام کو لا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، اب کون انہیں سمجھانے کے لیے جائے؟ مطلب بول بھی رہا ہے اپنی زبان سے کہ رام کون ہے؟ ہمارے معبود ہے، ہم بھگوان مانتے ہیں رام کو، پھر رام کو لانے والے کون ہیں؟ یہ انسان۔ آپ بھگوان کو لاؤ گے؟ جب آپ بھگوان مانتے ہو تو پھر آپ بھگوان کو لا رہے ہیں، مطلب بھگوان کی رکشا آپ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سچی بات کہی، زیادہ نہیں بولنا چاہیے، ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور، جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ سورہ فاطر کے اندر آیت ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اوپر جو چھلکا ہے نا، اس چھلکے کا بھی یہ مالک نہیں ہے۔ آپ پکار رہے ہیں، پکارتے رہیے، قیامت آ جائے گی، لیکن یہ لوگ کبھی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی، تو آج ہر ایک مسئلہ اسلام کا جو صحیح نظریہ ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح تعلیمات سے، صحیح احکام و مسائل ہیں، سب کچھ دن بدن اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، کسی سے آپ کہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ناظرہ پڑھتے جائیے، یہ کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے بتا دوں، بریلوی لوگ آج بھی کہتے ہیں، ان کا عالم علماء لوگ آج بھی کہتے ہیں عوام سے، دیکھو تمہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو، قرآن سمجھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے، بس عالم علماء کہتے ہیں نا، بس اس کے پیچھے چلتے رہو، لکیر کا فقیر بنے رہو، بس ایسا کرتے رہو۔ اب دیکھیے وہ لوگ خود دور کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن سے، کہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ سورہ قمر پڑھیے، ایک جگہ نہیں، 4 جگہوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت بیان کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ کہیے کہ نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ جو آپ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بولیں گے یہ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں نا، آہستہ آہستہ اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم آخر میں یہ سوچئے کہ یہ تو اسلام اجنبی ہو رہا ہے، کہیں ہمارا تو رول نہیں ہے اس کے اندر اجنبی کرنے میں؟ کہیں ہم اور آپ تو
اسلام کو اجنبی نہیں کر رہے ہیں؟ جی ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے چاروں ٹولہ کے اندر گھوم لیجئے، ایک سچا پکا نمازی اور ایماندار آدمی ڈھونڈیے، ایسا آدمی ڈھونڈیے تو ڈھونڈیے، نہیں ملتا ہے آج۔ لوگ مثال دیتے ہیں، ہاں فلاں گاؤں میں ایک آدمی بڑا ایماندار ہے، پکا سچا نمازی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اخلاق کیریکٹر بھی سب کچھ درست ہے، نہیں مل رہا ہے۔ پھر بھی ہم اور آپ اجنبی کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی ساری تعلیمات کے اوپر عمل کریں، ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی ساری تعلیمات کو سمجھیں، غور و فکر کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو تو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔